اسی طریقے سے یزید کے دور میں 3 سیاہ کارنامے اسی پمفلٹ پہ لکھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کو جلانا صحیح مسلم سے، اہل مدینہ کو لوٹنا، ان کو قتل کرنا بخاری اور مسلم سے، اور حضرت حسین کی شہادت. یہ میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں، یزید کے 3 سیاہ کارنامے. آخر میں اب ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ مہم کھڑی کی اور پوری دنیا میں آگ لگ گئی ہے. یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور دنیا پہ اللہ کی حجت مانتا ہوں انہیں. انہوں نے جب وہ بات کی تھی تو ان کے خلاف میں نے یہ پمفلٹ لکھا، انگلش میں بھی ان کو علمی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہ آپ بھائی غلطی پر ہیں. آپ تو امام ابن تیمیہ اور وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ رہے ہیں، یہ بخاری مسلم پڑھیں کہ کہاں پہ یزید جو ہے وہ اس پہ قسطنطنیہ پھیٹا ہے. خدا کے لیے مولویوں کی کتابوں سے نکل کے، اور پھر جب اس سے سوال ہوا اس نے کہا جی امام غزالی نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو، جب یزید دی واری تے امام غزالی نے تو تسی صوفی نو مسلمان بھی نہ ہو سمجھتے تو ہن غزالی دے کول جا رہے ہو. قرآن اور صحیح حدیث تو پھر یہ لکھا ہے میں نے. اور ان کے جب یہاں پر شاگرد یہاں پر آئے تھے اشرف محمدی، ان کے لیکچرز بھی ہیں. ان کے سسرال اسلام آباد میں، جو کہ میری جاب اسلام آباد میں، وہاں پر بھی گھر ہے الحمدللہ، جیلم میں بھی رہتا ہوں. تو میں ان کے گھر جا کے ملا، مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا سے آئے. انہوں نے مجھے 40 منٹ دیے، میں نے پمفلٹ ان کے ہاتھ میں دیے. انہوں نے کہا جی علی بھائی کیا بتائیں آپ کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس کام کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہمارا کام ٹھپ ہو گیا انڈیا کے اندر. پیس کانفرنسز جو تھیں وہ کینسل کروا دی باقی لوگوں نے یہ یزید والا مسئلہ اٹھا کے. بہرحال میں نے ان کو کہا یہ ان کو دیں، انگلش میں بھی میں نے دیا کہ شاید اصلاح کا ضرورت. ہم یہی کرتے ہیں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے علمی طریقے سے. تو وہاں اس پہ میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، صحیح حدیث. شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی بھی، اور یہ حدیث سے متواتر ہے، آپ سمجھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2165 2000 اور جلد 1 صفحہ 242 پہ یہ حدیث ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ مشن اٹھایا ہے. اور آپ کو یہاں پہ ماشاءاللہ جو 300-400 لوگ موجود ہیں، ان کو یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں اسی کی وجہ سے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ان کی وفات کے 50 سال کے بعد. یہ صحابی کا خواب ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور صحابہ کو تو ڈیفینیٹلی حضور کی شکل کا پتہ تھا، شکل مبارک ان کو پتہ تھی. ابن عباس نے خواب دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم گرد آلود ہے اور پرانگدہ حالت ہے. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی وہ تو شیشہ، اور پائی شیشہ قبر مسیح بھی ایسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کانچ کے برتن میں پانی پینا ثابت ہے. بعض یہ بھی حدیث کے اندر وہ کہہ رہے جی شیشی کہاں سے آ گئی، شیشہ قبر مسیح ہے، شیشہ کوئی آج کی دریافت ہے. خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں. میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا، 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن، حضور کی وفات کے 50 سال بعد. کئی دن بعد خبر آئی کہ اسی دن اسی وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا. ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اسی طریقے سے چینلز نہیں تھے، تو کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمثیلاً خواب دکھایا آپ کے صحابی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. یہ تمثیلاً ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ آپ کو کربلا میں موجود تھے. مثلا آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، ٹھیک ہے. مجھے آپ اگر کہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو مجھے نہیں پتا ہوگا. یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلاً چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس پہ میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 6B. میں نے اس پہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت قیامت تک ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کی شکل مبارک، یہ نہیں کہ صرف صحابہ کو، بعد میں کئی لوگوں کو ہوئی ہے. میں نے صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے مثالیں پیش کی ہیں. قیامت تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تو 12 صحابی کا اتفاقی خواب ہے. تو وہ کہتے ہیں بعد میں پتا چلا. اس پہ میں آیت پڑھوں گا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ
بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. وہ اعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. اور حدیث بھی سن لیں، المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4717، صحیح ابن حبان میں 7104، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. یہ کہتے ہیں لعنت نہ بھیجو. او بھائی یہ تو اگے گل پہنچ چکی ہے. اور اسی کا ترک المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے 4712، اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور روزے کی حالت میں ہو اور تب بھی اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ہی ڈالے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اہل بیت کا یا کسی صحابی کا بغض رکھے. غلطی اپنی جگہ ہے، غلطی اپنی جگہ ہے، غلطی کو غلطی کہا جائے گا. اللہ. اور آخر میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک قول پر جو بخاری اور مسلم کے متفقہ راوی ہیں، بنیادی راوی ابراہیم نخعی تابعی المتوفا 96 ہجری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد حماد بن ابی سلیمان کے استاد ابراہیم نخعی. ان کا قول المجم الکبیر تبرانی، امام تبرانی کی کتاب میں موجود ہے، 2829 نمبر اثر ہے، جلد 3 صفحہ 112 پر. اور میں کہتا ہوں ابراہیم نخعی نے تو کام ہی ختم کر دیا. آپ سنیں الفاظ، اس پمفلٹ پہ بھی میں نے آخری نصیحت ابراہیم نخعی کا قول ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں، سنیں آپ، حوالہ میں نے دیا، ایسے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا، اپنی کتاب میں نقل کیا. اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا تھا اور قیامت کے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی چلا جاتا، تب بھی میں اس بات سے ڈرتا کہیں حضور جنت میں مجھے دیکھ نہ لیں اللہ، اور مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. مجھے اللہ بھی معاف کر دیتا اور میں جنتی بھی ہوتا. میں حضور کو شکل جنت میں نہیں دکھا سکتا تھا اگر میں حسین کے قاتلین میں شامل ہوتا.